اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کی قیمت زیرو ہے تو شاید آپ کو برا لگے، لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کی قیمت زیرو نہیں بلکہ ہیرو میں یعنی کروڑوں میں ہے تو شاید آپ کو یقین نہ آئے۔ لیکن حقیقت بات یہی ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہونے کی بنا پر بہت ساری چیزوں سے افضل ہیں، اور ایز اے انسان آپ اتنے قیمتی ہیں کہ شاید آپ کو اس کا اندازہ نہیں، کیونکہ آپ کے ہونے سے فرق نہیں پڑتا آپ ہیں کہاں، آپ کھڑے کہاں پہ ہے، فرق یہ چیز ڈالتی ہے۔ ابھی میرے ایک رشتہ دار بتا رہے تھے کہ انہوں نے سگریٹ کی ڈبی 120 روپے کی لی، لیکن ایئرپورٹ پر جا کر ماچس کی ڈبیا ان کو 400 روپے کی ملی۔ چیز وہی تھی لیکن وہ تھی کہاں پر، ڈیپینڈ اس بات پہ کرتا ہے۔ چاہتے نہ چاہتے وہ 400 روپے کی ماچس کی ڈبیا خریدی، کیوں؟ کیونکہ وہ تھی وہاں پر جہاں پر اس کی ویلیو زیادہ کنسیڈر کی جاتی ہے۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا یہ میری پرانی گھڑی ہے، جاؤ ذرا اس کا کباڑی سے ریٹ لگوا کر آؤ۔ وہ کباڑی کے پاس گیا تو اس نے کہا، ابا جی وہ تو 150 روپے ہی دے رہا ہے اس کے۔ اس نے کہا کہ اب یہی گھڑی اس میوزیم والے کے پاس لے کر جاؤ۔ جب وہ گھڑی اس میوزیم والے کے پاس لے کر گیا تو میوزیم والا چونک اٹھا، اس نے کہا یار یہ تو بڑی نایاب، بڑی قیمتی اور بڑی پرانی گھڑی ہے، کم از کم 1 کروڑ روپے اس کی مالیت ہوگی۔ وہ جب واپس آیا تو انہوں نے کہا، ابا جی یہ کیا، گھڑی وہی تھی مگر قیمت میں اتنا زیادہ فرق کیوں؟ کہا کہ جب تم ایک اچھی چیز کسی ایسے بندے کے پاس لے کر جاؤ گے جو اس کی نالج اور علم نہیں رکھتا، یقیناً وہ اس کو کوڑیوں کے بھاؤ خریدے گا، لیکن ایک جوہری ہی کسی جواہر کی، کسی قیمتی چیز کی، کسی موتی کی، کسی ہیرے کی قیمت لگا سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کی ویلیو اور قدر جانتا ہے۔ اس باپ نے مسکرا کر کہا، بیٹا یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگر تم غلط جگہ پر چلے جاؤ گے تو اپنی قدر اور قیمت کھو دو گے، لیکن اگر تم اپنی کمپنی، اپنی صحبت، اپنی جگہ تبدیل کر دو گے تو بھلے اب وہی رہو گے لیکن آپ کی قدر و قیمت میں بے تحاشا اضافہ ہو جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 1، انوائرمنٹ۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے جو خود بھی نکمے ہیں اور آپ کی بھی برائیاں کرتے رہتے ہیں تو آپ کو لگے گا یار میں تو کسی کام کا ہی نہیں ہوں، آپ کو خود کو ہی اپنی اہمیت کم لگنے لگے گی۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ جس طرح وہ گھڑی کسی ایسی جگہ پر پہنچی جہاں وہ پہنچنے کے قابل تھی تو اس گھڑی کا دام زیادہ لگا۔ اگر آپ بھی اور میں بھی اپنی سکلز پر کام کر کے اپنے آپ کو کسی ایسی جگہ اور ایسے مقام پر لے جائیں گے جہاں پر ہماری قدر ہو، جہاں پر ہماری قیمت زیادہ ہو، تو نو ڈاؤٹ وہی انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی قدر و منزلت میں، قیمت میں اضافہ کر لیں گے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے کرج، یعنی ہمت کا پیدا کرنا۔ اگر آپ اپنے آپ کو ایسی صحبت سے، ایسے لوگوں سے چھڑا لیتے ہیں، اپنے آپ کو وہاں سے نکال لیتے ہیں تو یقیناً پھر آپ ایک ایسی راہ کے مسافر بن جائیں گے جہاں پر آپ اپنے آپ کو قیمتی بنانے کا سفر شروع کر دیں گے۔ آپ کا موبائل بھی بہت بڑی صحبت رکھتا ہے۔ پہلے تو ہوتا تھا لوگ چوکوں میں جاتے تھے، چوپالوں میں بیٹھتے تھے، دوستوں کے ساتھ جناب گھومنے پھرتے چلے جاتے تھے، اب بھی ایسا ہے، وہ بھی صحبت کا بہت بڑا سورس ہے، لیکن اب زیادہ تر لوگ لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ موبائل کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں ایک دوست جو گانے گاتا ہے، اگر کوئی اس کے ساتھ بیٹھے گا تو آہستہ آہستہ اس دوست کے اندر بھی گانا گانے کی جستجو اور امنگ پیدا ہونے گی، یہ بھی گنگنانا شروع ہو جائے کیونکہ اس صحبت میں بیٹھا ہے جو دوست گانے گاتے ہیں۔ اب اگر دوست تو ایسا نہیں ہے لیکن وہ موبائل میں گانے سنتا ہے، وہ فلمیں دیکھتا ہے، وہ ڈائیلاگ دیکھتا ہے، تو کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ اس کی طبیعت میں وہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اب یہ صحبت اس نے ایسے لوگوں کی اپنائی جو لفنگے تھے، جو لچے تھے، جو اچھے نہیں تھے، چاہے موبائل کی ہی صورت میں ہو۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے اپنے آپ کو گند میں گرا دیا، اس نے اپنے آپ کو کچرے میں گرا دیا، تو مجھے بتائیں کیا اس کی ویلیو ہوگی؟ آپ اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھیں، ایسے لوگ جو بدماشی کرتے ہیں، ایسے لوگ جو بدتمیزیاں کرتے ہیں، ایسے لوگ جو اوباش ہیں، ایسے لوگ جو لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں، ایسے لوگ جو اونچی اونچی گنگناتے ہیں، گانا گاتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، آپ کے نزدیک اس کی کیا ویلیو ہے، کیا قدر ہے، کتنا قیمتی انسان ہے وہ؟ لوگ اس کے قریب جانے کو کتنا پسند کرتے ہیں، اس کو اپنے پاس بٹھانا کتنا پسند کرتے ہیں۔ لوگ اپنے بچوں کو کہتے ہوں گے اس کے پاس نہیں جانا کیونکہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر وہی بندہ موبائل یا اپنے دوستوں کی کمپنی تبدیل کرتا ہے، سوشل میڈیا پر ایسے کنٹینٹ کو دیکھتا ہے جو اس کی صلاحیتوں کو بڑھاتے ہیں، جو کمیونیکیشن سکل سیکھتا ہے، یا وہ سیلف ڈسپلن سیکھتا ہے، یا وہ فائنینس سیکھتا ہے، فائنینشیل لٹریسی سیکھتا ہے، یا ایسی چیزیں جس سے اپنی ذات کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی فائدہ ہو، تو کیا ہوگا؟ یہ بندہ جتنا سیکھتا جائے گا اتنا بڑا ہوتا جائے گا، اور جتنا یہ بڑا ہوتا جائے گا اتنی ہی اس کی ویلیو، اس کی قدر
بڑھتی چلی جائے گی۔ تو میں آپ کو میسج جو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خدارا اپنی قدر پہچانیے، آپ کہاں ہونا چاہیے آپ کو اور اس وقت کہاں ہیں، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں اور آپ اس وقت کہاں رکے ہوئے ہیں، آپ کی منزل کون سی ہے اور اپنے بس کون سی پکڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے یہ فیصلہ نہ کیا تو یقین کریے یہ دنیا روندتی ہوئے میں آگے چلی جائے گی۔ کسی کو کسی کی ان معنوں میں فکر نہیں ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے۔ اگر آپ نے بھی خود کی فکر نہ کی تو پھر آپ کی کوئی فکر کرے گا، یہ خیال اپنے دل سے نکال دیجیے۔ اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے اشرف بنیے، افضل بنیے، اچھے بنیے، تاکہ لوگ، معاشرہ، گھر والے آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ آپ اپنے ٹیلنٹ پیدا کیجیے، صلاحیت پیدا کیجیے، کوئی ہنر سیکھیے، اس ہنر کے ذریعے لوگوں کی ہیلپ کیجیے، لوگوں کو سکھائیے، اس کی مدد سے ارننگ کیجیے، دنیا بھی بہتر رہے گی اور آخرت بھی بہتر رہے گی۔ اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہو تو آپ ایسے بندے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جس کو لگے کہ اس بندے کو اس ویڈیو کی ضرورت ہے، اس میسج کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اشرف بنانے کی سے ضرورت ہے۔ خود بھی عمل کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے اس کار خیر میں حصہ بھی ملانا ہے، تاکہ ہماری زندگیوں میں خوبصورتی آتی رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ نگہبان۔